بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ہم اس وقت لاہور سے واپس آ گئے ہیں. اتنی جلدی دیکھیں ہم نے ٹریول بھی کر لیا اور ہم اسلام آباد اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں. جناب ریکارڈڈ سیگمنٹ آپ دیکھ رہے تھے, ای کامرس پہ بات چل رہی تھی. ابھی جو سیگمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی ایک بہت ہی امپورٹنٹ مہمان سے. امپورٹنٹ وہ کیوں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی طلحہ علی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوک ورثہ. جب میں نے کہا کہ لوک ورثہ کی بات آئے گی ایگزیکٹو ڈائریکٹر, تو انہوں نے کہا نہیں آپ لوک میلہ بھی اگر کہہ دیں تو وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا. السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کے طلحہ صاحب؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ فرسٹ آف آل. تھینک یو فار ہیونگ می. یہ آپ کی اسٹرگل ہے بیسیکلی, جو آپ نے ایک چیز کو الائیو رکھا ہوا ہے. میں کہوں گی کہ بیسیکلی اگر ہم کلچر کی بھی بات کریں سو وہ ایک چیز اس کو بیسیکلی الائیو رکھنا ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ویسے بھی طلحہ صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی ہم نے دیکھا تو صحیح ہے, لیکن میں چاہوں گی آپ کی زبانی ہم سنیں کہ ابھی لوک ورثہ میں, کیونکہ ابھی چل رہا ہے یہ میلہ, تو لوک میلہ ابھی کیسا جا رہا ہے, کیا کیا اس کے اندر؟ جی جیسے کہ ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال یہ ایک دفعہ ضرور ہو. 7 دن کا ہے جی. یہ منڈے سے سٹارٹ ہوا ہے اور سنڈے کو یہ ختم ہوگا, جو اتوار آنے والا ہے 7 تاریخ. اور اس میں پورے پاکستان سے جو آپ کہہ لیں کہ جتنے 6 ریجنز ہیں وہ پھولوں کی طرح, جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ اکٹھے یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک گلدستہ بن جاتا ہے. تو وہاں یہ کہ ان کے جو آرٹ اینڈ کرافٹ ہیں وہ ہیں, موسیقی ہے, ڈانسز ہیں, اور جو کلچرل سب, کیونکہ انہوں نے لباس بھی پہنے ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اپنی جو روٹس ہیں, آئیڈینٹی ہے, اس سے شاید یہ جڑنے کی آپ کو یاد بھی دلاتا ہے. اور جو پورے ملک سے جو آ سکتے ہیں یہاں, اصل میں تو ہم تو چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ سارے ہی آرٹیزنز جو ہیں, آرٹسٹ جو ہیں ملک کے, جو ٹریڈیشن میں کام کر رہے ہیں, کلچر میں کام کر رہے ہیں, وہ سب آ کے اپنا جو کام ہے وہ شو کیس کر سکیں. لیکن اس میلے میں ظاہر ہے جو ایک لمیٹڈ نمبر ہے وہی آ سکتا ہے, لیکن جو بھی آئیں تاکہ وہ اپنی جو چیزیں سارا سال وہ بناتے رہتے ہیں وہ بیچ بھی سکیں, یہاں کچھ ان کو بزنس بھی ملے اور ریکگنیشن بھی ملے. بالکل سر, ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ڈفرینٹ سٹالز بھی وہاں پر لگے ہوئے ہیں جس میں بہترین کام ہے, بہترین قسم کا. آپ دیکھیں تو ابھی جس طرح کی میں نے اس وقت یہ کوٹی پہنی ہوئی ہے, اسی طرح کی وہاں پر بھی ویسٹ کوٹس بہت ساری نظر آ رہی ہیں, کیونکہ مجھے خود بہت شوق ہے تو مجھے بڑی اٹریکٹ کی وہ اس ٹائم وہاں پر. نہیں آپ بھی بلکہ ضرور چکر لگائیے, اور کچھ اگر شاپنگ کر سکتی تو ضرور کیجیے. جی سر ضرور, کیونکہ بیسیکلی ہمیں اپنے آرٹسٹ کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, ان کو ایٹ لیسٹ یہ فیل ہونا چاہیے کہ وہ امپورٹنٹ ہیں, ان کا جو کام ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور وہ کام ویلیویبل ہے. سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا آپ کا اسٹیپ ہے, ایک بہت اچھا ایک آپ کا اسٹیپ میں کہوں گی وہ ہے. لیکن سر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ میں بھی دیکھ رہی تھی کہ SOPs فالو ہو رہے ہیں وہاں پر. جتنے بھی لوگ تھے میجورٹی نے وہاں پر ماسک ضرور پہنے ہوئے تھے. لیکن ارینجمنٹس کی اگر میں بات کروں تو جب آپ ارینج کر رہے تھے یہ, سو اس ٹائم پر کیا آپ کو چینجز کرنی پڑی؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی ہر سال کی طرح یہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا کووڈ کی وجہ سے, کووڈ SOPs کی وجہ سے, تو کیا تبدیلی آپ کو کرنی پڑی؟ اصل میں جی ایک تو میں کہوں گا کہ پچھلے سال بھی, کیونکہ ہم نے کووڈ جب بہت ایکسٹریم پہ تھا اس کا تھریٹ, اس وقت بھی ہم نے یہ کیا تھا, لیکن بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ SOPs تھے. ٹائیگر فورس پرائم منسٹر کی جو ہے وہ بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی اندر موجود تھے, کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ انٹر آپ کرتے ہیں پھر آپ ماسک اتار دیتے ہیں, تو عام طور پہ یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے, تو وہ ظاہر ان کو یاد دلاتے تھے. لیکن اس دفعہ ظاہر ہے اس طرح کی سختی پچھلے سال کے مقابلے میں ذرا کم ہے, کیونکہ اب ظاہر ہے لوگ ویکسینیٹڈ بھی ہیں اور اب کووڈ کی تھریٹ ظاہر ہے اس طرح نہیں ہے. لیکن جو ایک اہم ہم نے اس دفعہ کام کیا, کیونکہ پچھلے سال کا جو فیڈ بیک تھا وہ یہ تھا جس میں کہ جو وزٹرز آتے ہیں یہاں ان میں سے میجورٹی کا یہ کہنا تھا کہ انکلوجرز کے اندر جب پرفارمنسز ہوتی ہیں جس میں ڈانسز بھی ہیں, جس میں سنگنگ بھی ہے, انسٹرومنٹس بھی ہیں, تو وہ نہ صرف کہ بہت زیادہ نوائز ہوتی ہے, شور بہت اونچا ہوتا ہے والیوم اس کا, بلکہ وہ جو ڈانسز ہیں کیونکہ ظاہر ہے سارا جو ایریا ہے وہ پکا نہیں ہے, تو وہ پھر مٹی بھی بہت اڑتی تھی. تو ہم نے اس دفعہ جو ایک اہم کام کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ یوزفل بھی تھا, وہ یہ کہ ہم نے جو ڈانسز ہیں وہ ہر پیویلین کے بالکل جو انٹرنس ہے اس کے ساتھ رکھیں, تاکہ آپ پہلے ہی دیکھ لیں کہ یہ انٹرنس ہے, یہ کلچر ہے, اور پھر آپ اس کے اندر جائیں. جب آپ اندر چلے جائیں تو اندر پھر آپ سکون سے پھر سکیں, بات کر سکیں, آپ کو سنائی دے رہا ہو کہ کیا قیمت ہے, کہاں کی چیز ہے, کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, کیا کلچر اس کا اوریجن ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور ہم نے جو پرفارمنسز ہیں
اس کے لیے ایک پراپر اسٹیج جو ہے، اس میں ہمارا ایک بڑا خوبصورت وہاں حویلی کا ایک بیک ڈراپ ہے، تو وہاں ہم نے ان کو پراپر ایک اسٹیج دیا ہے، تو سارے 6 کے 6 ریجنز وہاں 1 گھنٹہ پرفارم کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سارا دن پرفارمنسز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آرٹسٹ کو ریسٹ بھی مل جاتا ہے، اور وہ بڑے عزت و احترام سے بیٹھ کے پرفارم کرتے ہیں۔ سر آپ نے بات کی کہ آپ لوگوں کی بیسیکلی آپ کی ارینجمنٹ اس طرح کی ہیں کہ لوگ جس طرح آپ نے بتایا کہ انٹر ہوں وہ پہلے ہی دیکھنے کا، ایک تو مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ آپ 6 ریجنس کو وہاں پر دکھاتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی ہمارا کلچر کیا ہے، ایکچولی ہم پاکستان بیسیکلی آپ وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے، منی پاکستان میں ہوتا ہے، ایگزیکٹلی ایک منی پاکستان ہم لوک میلہ کو تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سر لوگوں کی کیا اس میں ہے فیڈ بیک، کیا ہے شمولیت کس طرح سے ہے، کیا لوگ اسی طرح سے آ رہے ہیں جیسے کہ پہلے آتے تھے، یا کووڈ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں؟ نہیں جی، لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بلکہ پچھلے سال بھی بہت لوگ آئے تھے، کووڈ کی جب ایکسٹریم تھا تو اس وقت بھی لوگ آئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ ہمارے کہیں یادداشت میں، ڈی این اے میں کہیں نہ کہیں بہت اسٹرانگ کلچر جو ہے نا وہ موجود ہے۔ ہم ہر انسان ویسے بھی چاہتا ہے کہ اپنی شناخت بہرحال اس کو ایک عزیز ہوتی ہے، اور وہ جاننا بھی چاہتا ہے، تو اس لیے یہ ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ اس سے کنیکٹ کر پاتے ہیں۔ مجھے اس لیے لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ دلچسپی کا باعث ہے۔ ویسے تو یہ 70 سے جب یہ بنا تھا تو اس کے کچھ سال بعد ہی انہوں نے اس کو شروع کیا تھا، لیکن ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ذرا اس میں تھوڑی سی سوچ رہے ہیں کہ امپروومنٹ بھی کریں، جیسے میں نے آپ سے بات کی۔ اس میں یہی چیز ہے سر کہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ جو ہے اس میں چینج لے کر آتے ہیں، بیکاز یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اب جنریشن ہماری ڈفرینٹ ہے۔ ابھی ہم آرٹسٹ کو تو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اپنی نیو جنریشن کو بتانا بھی ہے کہ یہ ایک منی پاکستان ہے، یہی پاکستان ہے ہمارا، اور یہ ہمارا کلچر ہے، اور اس کو ہم نے ہی الائیو رکھنا ہے اسی طریقے سے۔ ہم جی بلکہ اس حوالے سے ایک اور بہت چیز ہم نے اہم شروع کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک یوتھ انگیجمنٹ پروگرام بھی شروع کیا ہے، اور ایک انکیوبیشن سینٹر بھی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو یوتھ ڈسکنیکٹڈ ہے اپنی روٹ سے، اپنے کلچر سے، تو ہم ان پہ زبردستی فوک اینڈ کلاسیکل نہیں تھوپتے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پرفارم کریں، اپنے آپ کو بھی ایکسپریس کریں، اور پھر ہم ساتھ ان کو تھوڑا تھوڑا فیوژن، تھوڑے جو فوک انسٹرومنٹس ہیں، آرٹسٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ میوزک کریں، آرٹ کریں، کچھ چیزیں سیکھیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو یوتھ، کیونکہ ظاہر ہے گلوبلائزیشن ہے، گلوبل ولیج والا کانسیپٹ بھی ہے، تو ہم ظاہر ہے ذرا ہٹ گئے، دور ہو گئے کلچر سے، تو ہم اس کو بجائے کہ ایک زبردستی جو ہے نا تھوپنے کا طریقہ، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی سے ہیں، شوق سے ہیں، اور بہت یوتھ ماشاءاللہ اب آ رہی ہے۔ ویکینڈز پہ ہمارا اکثر جو ایک روف ٹاپ تھیٹر ہے، بڑا خوبصورت تھیٹر ہے وہ، اوپن ایئر، میرے خیال میں اسلام آباد میں اس سے خوبصورت تھیٹر نہیں ہوگا۔ ایگزیکٹلی، آئی تھنک یہ بہت اچھا، یہ بھی آپ کا ایک اسٹیپ ہے کہ بیسیکلی اس کو انٹریکٹیو بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جی انٹریکٹیو بیسیکلی اس کو بنایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یوتھ کنیکٹ کر سکے، اور جب وہاں پر آپ آئیں تو صرف شاید دیکھنے میں بہت ساری چیزیں لگتی ہوں گی، کیونکہ یوز ٹو نہیں ہوتے ہیں ہم، ہمیشہ گلیمر کی یوز ٹو ہوتے ہیں کہ بھائی اچھا کوئی ہر چیز میں جو ہے ہمیں گلیمر نظر آ سکے۔ تو آئی تھنک وہ جو لوگوں کو بیسیکلی یوتھ کو جو پھیکا پھیکا دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اتنا ڈرائی سا لگ رہا ہے دیکھنے میں چیز، لیکن وہ بیسیکلی آپ نے اس کو اتنا انٹریکٹیو اور انٹرسٹنگ بنا دیا ہے کہ خود سے یوتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر پاتی ہے۔ اچھا سر، کنیکشن کے جہاں ہم یہاں پہ بات کریں، وہاں پر آپ نے کہا کہ جو 6 ریجنس ہیں وہ سب وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ آپس میں کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں، کیا سملیرٹیز ہوتی ہیں؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ سارے کلچر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں یہ آپس میں؟ یہ بھی جی ایک اس کا بہت اچھا پہلو ہے اس فیسٹیول کا، کہ آپس میں بھی پروونسز جو ہیں وہ نکلتے ہیں اپنے انکلوجر سے، جاتے ہیں دوسرے انکلوجر میں، اور جو کلچرز ہیں ان کو بھی وہ دیکھ پاتے ہیں، تو باقی 5 جو ہیں ریجنز وہ بھی ان کو وزٹ کر پاتے ہیں، دیکھ پاتے ہیں، آپس میں بات چیت بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے کچھ شاپنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ ایک انٹریکٹیوٹی آپس میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں بھی ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ جیسے یہاں سے اسٹوڈنٹس جائیں اسلام آباد سے بلوچستان جائیں، بلوچستان سے پنجاب جائیں، یہ جو آپس میں ایک انٹریکٹیوٹی ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ان نون ہمیشہ خوف کا باعث ہوتا ہے۔ تو آپ کسی کو جان لیں تو آپ کو عام طور پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ خوبصورت ہی لگتے ہیں، اندر سے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ ملتے نہیں ہیں، مل نہیں پاتے، بات نہیں کر پاتے، انٹریکٹیوٹی نہیں ہوتی،
ایگزیکٹلی تو بہت ضروری ہوتا ہے, کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ایسا نہیں کہ آپ ایک چیز کو اسی طرح سے دیکھیں, اس کو اسی طرح سے آبزرو کریں کہ ہاں بس ایک ڈیوٹی ہے اور آپ باؤنڈ ہو گئے ہیں وہ کرنے کے لیے. لیکن بیسیکلی اگر آپ کو اٹریکٹ کرنا ہے اور آپ کو کچھ, جیسے آپ نے بتایا کہ لوک میلہ کی آپ بات کریں کہ آپ اس کو اس طرح سے اٹریکٹیو بناتے ہیں کہ لوگ آ سکے, یوتھ آ سکے اور وہ کنیکٹ کر سکے وہاں پہ. اچھا سر, ہم آرٹسٹ کی جہاں تک بات کرتے ہیں, آپ نے جہاں پر بہت سارے ہمارے تھے آکوپیشنس اور بہت سارے ایسے لوگ تھے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو گئے تھے کووڈ کی وجہ سے, بہت ساری چیزیں بند ہو گئی تھیں. اسپیشلی اگر آپ یہ میلہ اور ان چیزوں کی اگر بات کریں تو یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن وہاں پر آپ نے جو لوک ورثہ کے جو آرٹسٹ ہیں آپ نے ان کا بہت خیال رکھا, اور آپ نے بتایا کہ لاسٹ ایئر بھی جو ہے آپ نے لوک میلہ کروایا. یہ کس طرح سے آپ نے اس کو رکھا, لائیو رکھا, بیسیکلی آپ نے کس طرح سے آپ اس کو لے کے چلے, اور کیا سوچ آتی ہے یہ کرنے سے پہلے کہ کیسے, کیونکہ میں کہوں گی کہ ایک جذبہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہمیشہ وہی بات کہ ڈیوٹی ضروری نہیں ہوتی, یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس نیت سے کوئی کام کریں. جی آپ نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی. ایک جذبہ اصل میں ہونا بھی چاہیے, اور مقصد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ انٹریکٹیوٹی رہے, بلکہ جو آرٹیزانز, جو آرٹسٹ ہیں جو سارا سال کام کرتے ہیں, اور ان کو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم بھی ملتا ہے. اور ظاہر ہے آرٹ ہی میں کہ خود بھی تھوڑا بہت میرا آرٹ سے تعلق ہے, تو آرٹ جب تک آپ شیئر نہ کریں, آپ پرفارم نہ کر سکیں, آپ اس کو شو کیس نہ کر سکیں, تو پھر تو آرٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان آرٹسٹ بھی خود ختم ہو جاتا ہے. تو کووڈ کی جو اتنا ڈپریسنگ قسم کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ٹو فیل الائیو ہمیں شاید اس طرح کی چیزیں تو ظاہر ہے کرنی پڑیں گی. اور میرے خیال میں اس میں پرائم منسٹر کا میں کہوں گا بہت زیادہ اچھی ویژن تھی کہ انہوں نے, کیونکہ باقی دنیا تو اندھا دھند انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا تھا, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا, اور یہ بہت میرے خیال میں ایک بہادری کی بھی بات تھی اور ایک ویژن کی بھی بات تھی کہ ہم نے اس طرح شٹ ڈاؤن پھر بھی نہیں کیا. بالکل جی, وہی بات ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, ایسے اسٹیپس لیے گئے جن کی بدولت جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں, ایک نظام جو ہے وہ ہمارا چلتا گیا. سر آپ خود بھی ایک بہترین آرٹسٹ ہیں, وہاں پر آپ بھی پرفارم کرتے آئے ہیں, کرتے رہتے ہیں آپ وہاں پہ بھی پرفارم. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید, اور طلحہ علی صاحب نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہوا ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوک ورثہ ہیں یہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو ابھی جاری ہے لوک میلہ کے حوالے سے, لوک ورثہ کے حوالے سے بھی ابھی ہم بات کریں گے کہ اس کا کیا رول ہے. طلحہ صاحب, ابھی ہم نے بہت اچھا ایک پیکیج دیکھا, آپ نے بہت اچھی ہم نے پرفارمنس دیکھی وہاں پر. میں نے وہاں پر ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ابھی دیکھے ہیں کہ آپ کو ایک انسٹرومنٹ نہیں دکھ رہا, وہاں پر جتنے لوگ ہیں سب کے پاس ایک ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. کیا امپورٹنس ہے انسٹرومنٹس کی؟ اصل میں جی انسٹرومنٹس جو فیلنگز ہیں نا, جو ہم نے ان کو آپ کہہ لیں کہ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے مختلف قسم کے جانراز آف میوزک سے, تو وہ بہت انسٹرومنٹل ہوتے ہیں اس فیلنگ کو کریٹ کرنے میں. اور انسٹرومنٹس کی تو ظاہر ہے بہت ہزاروں سال پرانی ہسٹری بھی ہے, کئی انسٹرومنٹس تو بہت پرانے. سیکسوفون تو خیر بہت نیا ہے, یہ تو تقریباً کوئی 150 سال اتنا کوئی پرانا ہوگا, اتنا پرانا انسٹرومنٹ نہیں ہے یہ, لیکن ویسے بہت بہت پرانے انسٹرومنٹس ہیں. بیسکلی ہمارے جو ہم یہاں کر رہے ہیں وہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایک تو فوک کی جو فارمز ہیں اوریجنل ان کو رکھیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ فیوژن بھی کریں, تاکہ جو ایک آپ کہہ لیں بالکل کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے وہ ایک برج کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے کہ آپ پھر اس فیوژن کے تھرو اپنے جو آپ کہہ لیں کہ جو ٹریڈیشنل میوزک ہے, جو فوک میوزک ہے, جو کلاسیکل ہے, اس کی طرف بھی آئیں, اس کو بھی ایکسپلور کر پائیں. اور عام طور پہ فیوژن یہ ایک میرے خیال میں بہت اہم کردار ہے, اور اسپیشلی یوتھ کے لیے. تو اس لیے ہم فیوژن ضرور اب لوک ورثہ میں کرتے ہیں. اس کے لیے یوتھ جو ہے انگیجمنٹ بہت ہمارے لیے وہ اچھی ہو جاتی ہے. اور یہ جو ایک گیپ ہے نا کہ غریب آدمی ہمارا فوک کرتا ہے اور عمرا جو ہیں وہ راک یا اور میوزک فارمز کی طرف ہوتے ہیں, پاپ میوزک. ہم چاہتے ہیں کہ وہ گیپ اب کم از کم ضرور ہو, اگر ختم نہیں ہو سکتا فوراً, لیکن ہم اسی ظاہر ہے یہ ہماری کوششیں ہیں. بالکل کوشش یہ بھی ہے اوبویسلی, کیونکہ ہم ابھی بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ اپنے کلچر کے ساتھ کنیکٹ کرنا کتنا ضروری ہے,
اور دوسری بات یہ کہ اپنے آرٹسٹ کو بیسیکلی امپورٹنس دینا, ان کو رسپیکٹ دینا کتنا ضروری ہے. باقی سب چیزیں اوبویسلی آپ نے بتایا کہ گلوبل ولیج ہے اینڈ آل دیٹ, وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں, لیکن جو آپ کی اپنی ثقافت ہے اس کو تھامے رکھنا بہت زیادہ ہمیں ضروری ایک ہوتا ہے. بہت اہم بات پتہ چلی تھی کووڈ میں, اب مجھے نہیں اندازہ کہ سب وہ سمجھے یا نہیں, لیکن وہ بات یہ تھی کہ کووڈ میں جب جو کنونشنل اکانومی ہے, کنٹمپریری جو ہمارے ماڈلز ہیں اکانومی کے, وہ کلیپس کر رہے تھے. تو اس وقت آپ کو جو آپ کی ہیریٹیج ہے, آپ کی جو ثقافت ہے, آپ کی جو ٹریڈیشن ہے, روایات ہیں, کلچر ہے, وہ آپ کو سسٹین کرتا ہے. اور آپ اگر فرض کریں کہ امپورٹ ایکسپورٹس بھی نہیں کر پا رہے, اس طرح کی چیزیں بھی نہیں کر پا رہے, تو آپ کو آپ کی, کیونکہ دیکھیے کلچر جو ہوتا ہے نا وہ انوائرمنٹ سے, وہ جیوگرافی سے, سب چیزوں سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جب آپ اپنی چیز کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کے رہنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. جیسے آپ اگر سوٹ اینڈ ٹائی پہن کے گرمی میں نکل جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو پھر ایئر کنڈیشنر بھی چاہیے, آپ کو پھر بجلی بھی چاہیے اس کو چلانے کے لیے. لیکن اگر آپ اپنے ٹریڈیشنل لباس کو پہنیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو گرمی کم لگ رہی ہے. تو اسی طرح آرکیٹیکچر ہے, آپ اپنے آرکیٹیکچر کے انداز کو کریں گے جو جس ریجن کا ہے. جیسے ہمارے 6 ریجنز ہیں, ان کے الگ الگ ظاہر آرکیٹیکچر ان کا الگ الگ ہے. بالکل بالکل. لیکن اگر آپ اس کو اپنا لیں تو آپ کی یہ جو ہر وقت 24 گھنٹے ایئر کنڈیشننگ ہے, ہم نے تو مائکرو ویو اوون بنائے ہوئے نا گھر, کہ اگر اے سی بند ہو جائے 1 منٹ کے لیے بھی تو آپ کی گرمیوں میں جان نکل جاتی ہے, سردیوں میں وہ اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں. ہم بیسیکلی کمفرٹ کی طرف زیادہ چلے گئے, لیکن آپ نے بات کی اے سی اور یہ سب چیزیں تو ہیں ساتھ ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہی بات کی کہ جو اپنا لباس ہے, جو اپنی چیز ہے, اس میں آپ سب سے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. وہ زیادہ سائنٹیفک ہے جی, ہمارے انوائرمنٹ کے حوالے سے نا, جو ہماری ہیریٹیج ہے, ایز آئی سے ہیریٹیج از پروون سائنس. ایگزیکٹلی. اچھا سر, یہاں پر اگر ہم بات کریں آرٹسٹ کے لیے, آپ خود بہت کام کریں, لوک ورثہ کے جو جتنے بھی فنکار ہیں, آپ کا کام ہم سب کو نظر بھی آتا ہے. کووڈ ہوا, جو بھی ہوا, آپ نے ان کے لیے بہت کام کیا. لیکن ایک اگر ہم بات کریں کس طرح سے ان فنکاروں کی تربیت کے لیے مزید کام ہو سکتا ہے, کیا کیا ایسے سٹیپس ہیں جو کہ عوام کے لیول پہ, ہمارے لیول پہ اگر ہم بات کریں ہم کر سکتے ہیں, یا پھر ہم گورنمنٹ لیول پہ بات کریں تو وہ کر سکتے ہیں؟ جی, اس میں ہم نے کچھ سوچ بچار کی ہے. اصل میں آرٹسٹ کے لیے ہمیں 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک تو سسٹینیبلٹی, کہ فائنینشلی اس کی پرفارمنسز ہو سکیں اور اس کو ہم پے بھی کر سکیں. ٹھیک ہے. یہاں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا آپ بہت اچھے میوزیشین ہیں تو آ کے ذرا مفت میں پلے کر دیں, اور ہم بہت گریشیس ہیں کہ ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں پلے کرنے کا. تو ایک یہ ہمارا رویہ ہے آرٹ کی طرف. آپ دیکھیں نہاری کے لیے آپ 2000 روپے پر ہیڈ دے دیں گے, لیکن آپ تھیٹر دیکھنے نہیں اتنے پیمنٹ نہیں کر, آپ کو دل چاہے گا کرنے کو کہ بھئی یہ تو پیسے ضائع ہو رہے ہیں. تو ایک تو ہمیں جنرلی جو ہے نا اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ بھئی یہ آرٹ کی اور کلچر کی اہمیت کیا ہے. دوسری بات ہے کہ سسٹمز کے لیول پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے. جیسے دیکھیے اب یہاں جو فیسٹیول ہے, پاکستان سے آخر کتنے ہی لوگ آ سکتے ہیں, بہت کم. تو ہم نے اصل میں جو ہمارا مینڈیٹ بھی ہے اس میں جی کلچرل کمپلیکسز ہیں, اور ایمپوریم ہم نے ان کو سجیسٹ مطلب ہم اب کر رہے ہیں. لوک ورثہ کو یہ چاہیے کہ اس پہ کام کرے کہ ہم ایک پہلے تو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ایمپوریم بنائیں, تاکہ ہم وہاں وہ گیلری کی طرح بیسٹ آف پاکستان کو شوکیس کریں. ٹھیک ہے. اور وہ پھر ای پلیٹ فارم بھی ہو تاکہ انٹرنیشنل آرڈرز بھی آپ لیں. اور وہ اس طرح کے اچھے ڈیزائنر سٹائل ڈیزائنڈ شو کیسز ہوں, جہاں کہ جیسے اب اجرک ہے وہ ہم منگوائیں, اس کو شو کیس کریں, اور جو اصل آرٹسٹ اس وقت بیٹھا ہوا سندھ میں وہ بنا رہا ہے, بجائے کہ ہم اس کو وہاں سے اکھاڑیں, اس کے بیوی بچے بھی پریشان, سب پریشان, اور پھر وہ آنے جانے کا سفر, سب یہ مزری. اصل کلچر ایک بہت اہم چیز ہے جو انڈسٹریل ریولوشن نے ختم کر دی تھی, وہ یہ تھی کہ جو آپ کا اپنا جو ایک ایریا ہے جس میں آپ رہتے ہیں, اب آپ کو کام کرنے کے لیے اگر 3000 میل دور جانا پڑتا ہے تو بظاہر آپ اکھڑ گئے اپنی جگہ سے. تو جو مزری ہے, جو فیملی اکٹھی نہیں ہے, اگر اس طرح کے ہم ایمپوریمز پھر 6 ریجنز میں بھی یہ ایمپوریمز بنائے ہوں تاکہ ٹورسٹ بھی آئیں تو بیسٹ آف پاکستان شو کیسڈ ہو. اور ہم پی او ایس سسٹم جو کمپیوٹر بیس سسٹم ہوتا ہے اس کے تحت, اور پھر ہمیں فیئر ٹریڈ کی طرف بھی جانا پڑے گا, بیکاز اب دنیا میں فیئر ٹریڈ سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے کہ جو ٹرک ڈرائیور جو لے کے آ رہا ہے اس کا بھی کیا نیند پوری تھی, اس کو بھی پیمنٹ پوری ہوئی. تو جو سب کو ہے نا, یہ جو مڈل مین, اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مڈل مین جو ہے وہ ساری چیزیں بنا لیتا ہے, وہ میجورٹی جو بالکل چنک, ہیوج چنک آف پروفٹ ہے وہ لے لیتا ہے, اور بیچارہ جو آرٹسٹ یا آرٹیزن ہے اس کو ایسے ہی وہ 2-4 روپے پکڑا دیتا ہے کہ بھئی تو گزارا کرو. تو فیئر ٹریڈ سرٹیفیکیشن ہو اس ملک میں, اور پھر یہ ایمپوریمز ہوں, پھر کلچرل کمپلیکسز ہوں جہاں
عوام کو اور یوتھ کو ایکسپوجر ہو کہ کیا ہمارا کلچر ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. ایگزیکٹلی سر، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے سسٹم کو آپ کو اب تھوڑا انٹرنیٹ کی طرف بھی آپ کو بڑھنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے بتایا کہ ڈیجیٹلائزیشن کا اس میں کتنا بڑا رول ہے کہ آپ کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں کہوں کہ یہاں پر آپ نے سسٹم لیول کی بات کی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بات کہوں گی کہ ہم اپنے لیول پہ بھی آ کر صرف سوچیں تو آپ کو کس طرح سے خود بھی پروموٹ کرنا ہے اپنے کلچر کو. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کا ایک بیسٹ امیج آپ نے دکھانا ہے، پاکستان کے کلچرز کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، اور اس میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں آئے دن سوشل میڈیا پہ ہم اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں آج ادھر گئے، آج ادھر گئے، اس بڑے کانسرٹ میں ہم گئے، یہ ہم نے کیا. لیکن اپنے جو آرٹسٹ ہیں ان کو پہچان کے ان کی امپورٹنس کو بیسیکلی اسی طرح سے مینٹین رکھ کے ان کو پروموٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اب جیسے کلینری جو ہے، فوڈ جو ہے، جی اب دنیا میں تو ماسٹر شیفس ہیں اور وہ اتنے سیلیبریٹڈ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، تو ہم اپنے جو ہمارے جو ٹریڈیشنل جو شیفس ہیں ہم ان کو سیلیبریٹ کریں. پورا ایک کوزین میوزیم ہو جہاں کے فوڈ کورٹ ہو اور آپ فائنسٹ آف پاکستان وہاں جب آپ آتے ہیں تو آپ آرڈر کر کے کھا بھی سکیں. اس سارا جو سرکل چلے گا انکم کا، اس سے جو میوزیشنز ہیں وہاں 7 days a week وہاں میوزیشنز کی ہر ریجن کی وہاں پرفارمنس ہو، تو یہ ایک بہت اچھی چیز بن سکتی ہے. سر بہت اچھی چیز بن سکتی ہے. اس طرح فائنینشلی آپ سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی آرٹسٹ کو. بہت ضروری ہے، آپ نے وہی بات کی کہ آپ ایک نہاری والے کو آپ 2000 روپے دے دیں گے لیکن ایک آرٹسٹ کو آپ پے نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اسے کہیں گے کہ آپ اس پہ ایک احسان کریں. ایکچولی وہ ہم پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ باقی اپنے آکوپیشنز چھوڑ کے انہوں نے یہ آکوپیشن بیسیکلی اپنایا ہے اور وہ اپنے کلچر کے لیے کام کریں وہاں پہ. سو اس کو پروموٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہاں پہ میں چاہوں گی کہ آخر میں ایک مرتبہ آپ یہ بھی مجھے بتاتے جائیں کہ لوک ورثہ کی امپورٹنس بیسیکلی ان آرٹسٹ کو الائیو رکھنے میں کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ لوک ورثہ کے لیے مزید کام کیسے کیا جا سکتا ہے. جی یہ اصل میں جو اس کا اصل جو آپ کہہ لیں کہ لیگل نام ہے وہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج. مجھے لگتا ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کو اپنا رول اب اور زیادہ آپ کہہ لیں کہ اگریسو طریقے سے اپنا رول لینا چاہیے، جس میں کہ ہمیں سسٹمز کے لیول پہ جو ڈائنگ آرٹس اینڈ کرافٹس ہیں ہمیں سب سے پہلے ان کا خیال کرنا ہے. بہت سارے اب ایسے آرٹ ہیں، کیونکہ دیکھیے اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں کہ اگر ایک خصی ہے، اس خصے کی ایک سرٹن فارم ہے، اگر وہ کوئی نہیں پہنے گا، کیونکہ دیکھیں نا اس کی اویئرنیس نہیں ہے، آپ اگر سارنگی نہیں سنیں گے اور اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو ایسا تو لوگ کم ہوتے جائیں گے. جو بچے ہیں وہ ماسٹر آرٹسٹ کے جو بیٹا یا بیٹی ہے وہ نہیں سیکھنا چاہے گا، وہ کہتا ہے میں کیٹرنگ کیوں نہ کر لوں بابا، میں جو آپ کا یہ آرٹ سیکھوں اور بھوکا مروں. تو ایک تو ہمیں ڈیمانڈ کریٹ کرنی ہے ایجوکیشن اور ایکسپوجر کے تھرو، اور دوسرا یہ کہ یہ سسٹمز کے لیول پہ ہمیں چیزیں کرنی ہیں تاکہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ ایک فنڈ ہے اور اب بیچارے غریب لوگ ہیں آرٹسٹ، ان کو کچھ پکڑا دو 20-50 ہزار دے دو. یہ آرٹ ایسے نہیں سروائیو کرتا. آرٹ کے لیے پرفارمنس اور پھر اس کی جو ہے نا انکم اس پرفارمنس سے جڑی ہو تب بات بنتی ہے. تو اس انسٹیٹیوٹ کا کام جی بالکل یہ ہے، اور میرے خیال میں ہم مزید اگر ریسورسز پہ کام کریں، جو کہ ہم سوچ بھی رہے ہیں کہ ہمیں اگر کس طرح مزید ریسورسز ہمارے پاس آئیں، کچھ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بھی چیزیں کریں، لیکن ہم سسٹمز کے لیول پہ چلیں، ہم ایمپوریمز بنائیں، ہم کلچرل کمپلیکسز بنائیں اور فیئر ٹریڈ سرٹیفکیشن ہو تاکہ انٹرنیشنلی پاکستان جو ہے وہ کمپیٹ کر سکے. اب ایک اور بڑی اچھی چیز کی ہے گورنمنٹ نے، کامرس منسٹری نے ہمیں رجسٹرانٹ بھی بنا دیا ہے جو ہمارے ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، جیسے 4 صدا کا چپل ہے، مردان کے پیڑے ہیں، ان کو ڈاکیومنٹ اور سرٹیفائی کرنا کہ بھئی یہ اوتھینٹک ہیں اور اوریجنل ہیں. بالکل. تو یہ کبھی نئی چیز ہوئی ہے جو کہ بہت میرے خیال میں ایک اچھا قدم ہے، تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کامرس منسٹری کے ساتھ. بالکل سر، تھینک یو سو مچ. بہت زبردست سیگمنٹ، اس لحاظ سے مجھے بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب کلچر کی بات ہوتی ہے، جب ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، آپ جیسے لوگوں سے جو بیسیکلی ہمارے کلچر پہ اور ہمارے اصل فنکاروں کہ اصل فنکار میں کہوں گی جن کی محنت بہت زیادہ اپنے کلچر کو ریوائیو کرنے میں، الائیو رکھنے میں. سو بہت اچھا لگتا ہے مل کے. لوک میلہ 2021 7 نومبر تک ہے ابھی، اور میں سب سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ وہ وہاں پر جائیں اور اپنے کلچر کو دیکھیں. منی پاکستان بیسیکلی اس کا ایک نظارہ کریں. میں بھی ضرور جاؤں گی، اور آپ نے جس طرح کہا کہ شاپنگ کا مجھے بڑا شوق ہے، ضرور وہاں جا کے چیزیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر، ہیو اے گڈ ڈے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ناظرین، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ، کچھ نئے سیگمنٹس کے ساتھ. تب تک خدا حافظ. رائزنگ پاکستان.